فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ شدید تھکن کے باوجود میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس مرحلے پر کسی سستی کا مظاہرہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تعاقب جاری رہا یہاں تک کہ روشنی ہو گئی، سورج نکل رہا تھا، پاؤں جواب دے رہے تھے، اور پھر میں نے براکوڈا کو بھی لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا۔ ریت پر سفر جتنا مشقت طلب ہے، اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں کبھی ریت پر سفر کا اتفاق ہوا ہو۔ براکوڈا ایک جگہ بیٹھ گیا تھا، میرا اور اس کا فاصلہ اس وقت نصف فرلانگ سے کم نہیں تھا۔ درمیان میں اسپاٹ میدان تھا۔ وہ ایک کھجور کے درخت کی آڑ میں رک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے میری موجودگی کا شبہ نہیں ہوا ہے، اور وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں رک گیا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ کر لیا اور درخت کے تنے سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ چلتے چلتے ٹانگیں درد کرنے لگی تھی، دماغ نیند سے بوجھل تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، کب پلکیں جڑ گئیں، احساس ہی نہیں ہو سکا کہ کب نیند آ گئی اور سوتے ہوئے کتنی دیر گزر گئی۔ آنکھ کھلی تو گلا خشک تھا، بدن بری طرح گرم ہو رہا تھا۔ گرم ہوا کے تھپیڑے بدن کے کھلے حصوں کو جھلسا رہے تھے، اور سورج کا آتشی گولا عین سر پر چمک رہا تھا۔ درجہ حرارت بہت بڑھ چکا تھا۔ میں بدحواس ہو گیا، دل خون ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی کیفیت بھول کر اس طرف نگاہ دوڑائی جہاں براکوڈا موجود تھا۔ وہ جگہ خالی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تمام محنت اکارت ہو گئی تھی۔ اب براکوڈا کو پانا کہاں ممکن تھا؟ مایوسی اور بے بسی کے احساس نے ذہن پر پیمردگی مسلط کر دی۔ ایک عجیب سی محرومی کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ لیکن انسانی قوت برداشت بھی ایک حد رکھتی ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد یہ سب کچھ فطری ہے، قصور میرا نہیں تھا۔ براکوڈا مجھ سے زیادہ قوت برداشت رکھتا تھا، اس میں آگے بڑھنے کی سکت تھی۔ سوال یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بونیکا کی آبادی میں پہنچنے کی کوشش۔ میں نے سمندر کی طرف جانے کی بجائے دوسری سمت کا رخ کیا، اور اس میں قوت ارادی کا زیادہ دخل نہیں تھا، بس پاؤں ہی اس طرف لے چلے تھے۔ سورج کی تپش بڑھتی ہی جا رہی تھی، ریت بری طرح گرم ہو گئی تھی، پیاس سے زبان خشک اور بھوک، اس کا تو ذکر ہی کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ذہنی قوتیں ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ میں دماغ پر زور بھی نہیں دینا چاہتا تھا، اب دماغ کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ فضا کی ناقابل برداشت تمازت جیسے شعلے اگل رہی تھی، آنکھیں جلی جا رہی تھی۔ کسی سائے کی تلاش میں بازو کی اوٹ سے دیکھنے کی کوشش کرتا تو مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا۔ پاؤں نہ جانے کون سی قوت کے تحت ساتھ دے رہے تھے۔ چلتا رہا یا لڑکھڑاتا رہا، لیکن تحریک کا احساس تھا۔ یہ اندازہ تھا کہ پاؤں چل رہے ہیں۔ انسانی آلام و مصائب کی انتہا کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ خود انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں، بعض اوقات اسے اپنے اندر مخفی قوتوں کا احساس اتفاقیہ طور پر ہو جاتا ہے، اور زندگی برقرار رہتی ہے۔ یہی کیفیت میری تھی۔ سورج کب ڈلا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، پاؤں کب رکے یہ بھی پتہ نہ چل سکا۔ ہاں، حواس بحال ہوئے تو دن ڈل چکا تھا، فضا کی حدت میں کمی آ گئی تھی، لیکن دن بھر مجھ پر جو کچھ گزر گئی تھی اس کے بعد مزید آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ جہاں نڈال ہو کر گر پڑا تھا وہیں پڑا رہا۔ ہوش اور بے ہوشی کے اس وقفے میں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب شام ہوئی اور کب رات گہری ہو گئی، لیکن صبح ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں بھی قوت ارادی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ دور کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ کیوں آگے بڑھ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، کوئی احساس نہیں تھا۔ آج آسمان کچھ مہربان نظر آیا۔ بادلوں کے سائبان نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ ہوا بھی ناخوشگوار نہیں تھی۔ پچھلے دن کسی کیفیت نہیں تھی، لیکن بھوک پیاس سے حالت خراب تھی۔ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر دھندلائی ہوئی آنکھوں نے ایک خواب دیکھا۔ اسے خواب ہی کہا جا سکتا تھا۔ کچھ لمبی لمبی لکیریں آسمان کی جانب اشارہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ خدا کو بھول رہے ہو، اسے جو بارہا تمہاری مدد کرتا رہا ہے۔ اس احساس نے شرمندہ کر دیا۔ دل و دماغ شرم محسوس کرنے لگے۔
میں نے دھندلی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور نہ جانے کس طرح منہ سے یہ الفاظ نکل پڑے، قصوروار میں ہوں معبود، معاف کر دے۔ لکیریں واضح ہوتی جا رہی تھی، جو قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے ریت کم ہوتی جا رہی تھی، سیاہ اور برے پتھر ریت سے سر ابارے جھانک رہے تھے۔ مزید آگے بڑھا تو ناک نے پانی کے بارے میں اندازہ لگا لیا، پانی کہیں قریب موجود تھا اور وہ لمبی لکیریں ناریل اور کھجور کے درخت ہی تھے۔ یہ سراب یا خواب نہیں تھا بلکہ کوئی نخلستان تھا۔ سفر ختم ہو گیا، قدرت کی طرف سے ضیافت تیار تھی۔ درختوں سے گرے ہوئے ناریل نیچے پڑے تھے، زبان پر حمد و ثنا تھی، پیاس بجھ گئی، بھوک ختم ہو گئی، آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ جس جگہ موجود تھا وہیں زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ پھر اس وقت ہوش آیا جب کوئی بدن ٹٹول رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اسٹیفن براکوڈا تھا۔ اس کا چہرہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا۔ گہری سرخونی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت موجود تھی۔ میں نے سانپ کی طرح اپنے بدن کو پیچھے سرکایا اور اسٹیفن براکوڈا اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا۔ اس نے کہا، میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور میں ہاتھ پیچھے ٹکا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک گم کردہ راہ مسافر ہوں۔ تم نے مجھ پر گولیاں نہیں چلائی تھی؟ میں نے آپ پر گولیاں؟ ہاں، 3 گولیاں چلائی گئی تھی مجھ پر۔ یہ کہہ کر اس نے میرا پستول نکال لیا اور اسے انگلیوں میں گھمانے لگا۔ اس پستول کے 3 چیمبر خالی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے حادثے کا شکار ہوئے ہیں تو اپنے ذہن کو غلط فہمی سے پاک کر لیں۔ یہ گولیاں میں نے ایک خرگوش پر چلائی تھی۔ اوہ، کیا واقعی؟ براکوڈا نے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑا انکشاف ہوا ہو۔ بالکل جناب، بالکل۔ آپ تو میری مدد کریں۔ اگر آپ کسی راستے کے بارے میں جانتے ہیں تو میری رہنمائی کریں۔ اس کے عوض میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غور کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، براکوڈا نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا اور پستول کو انگلیوں میں نچاتا رہا۔ اس نے میری جیبیں خالی کر دی تھی۔ آپ ضرور غور کریں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ہاں، میں غور کروں گا۔ ابھی تم محفوظ ہو۔ بے حد شکریہ، میں نے خوش ہو کر کہا۔ براکوڈا پلٹا اور پھر ایک طرف چل پڑا۔ میں نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ پتہ نہیں دوسری چیزیں بھی اس کے قبضے میں چلی گئیں یا میرے پاس موجود ہیں۔ تھوڑی دیر تک میں بیٹھا رہا اور پھر اپنی جگہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن یہ احساس بھی دل میں تھا کہ کہیں وہ کمبخت نکل ہی نہ جائے۔ تمام حصے پوری طرح جاگ گئی تھی اور بدن میں کسی حد تک توانائی بھی آ گئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ اگر دوسری چیزیں بھی اس کے قبضے میں چلی گئی ہیں تو وہ ان کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکے گا یا نہیں۔ کروٹ بدلی اور بالکل احتیاط سے ان اشیاء کو ٹٹولا۔ یہ دیکھ کر دل دک سے رہ گیا کہ اب کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کمبخت گہری نیند نے کھیل خراب کر دیا تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی تلاش میں چل پڑا۔ کوئی 30 گز کے فاصلے پر میں نے ریت کے ٹیلوں کے درمیان وہ چشمہ دیکھ لیا جو متوقع تھا۔ 20 گز مربع میں ایک جھیل سی بن گئی تھی اور براکوڈا اس جھیل میں موجود تھا۔ اس کا پورا لباس اس جھیل کے کنارے رکھا ہوا تھا اور اس لباس میں پستول بھی موجود تھا جو اس انداز میں رکھا ہوا تھا کہ اگر میں اس وقت ہمت کر جاتا تو اسے اٹھا سکتا تھا۔ میں بے پرواہی کے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ براکوڈا نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، آؤ، پانی بہت عمدہ ہے، آ جاؤ۔ میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور چند قدم آگے بڑھ کر اس کے لباس کے قریب پہنچ گیا۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ پستول خالی ہوگا۔ براکوڈا احمق نہیں تھا، لیکن اگر اس نے دوسری چیزیں ضائع نہیں کی ہیں تو، اور اگر ضائع بھی کر دی ہیں تو بھی اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کم از کم اتنا فائدہ تو ہوا تھا کہ اب براکوڈا ابھی میرے خلاف ہتھیار نہیں استعمال کر سکتا تھا۔ میں اسے 2 بدو جنگ کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اپنی جسمانی قوتوں کے بارے میں میں نے اندازہ لگایا اور آگے بڑھ کر پستول اٹھا لیا۔ جھیل سے براکوڈا کا کہکہا ابھرا تھا، تمہارے خیال میں احمق ہوں؟ اس نے کہا، نہیں جانے من، میں جانتا ہوں کہ تم نے پستول خالی کر دیا ہوگا، تاہم اسے چیک کر لینا ضروری ہے۔ میں نے پستول کے چیمبر دیکھے، خالی تھے۔ اس دوران میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کا بقیہ لباس اٹھا لیا، لیکن میری گمشدہ اشیاء اس لباس میں موجود نہیں تھی۔ البتہ ایک لمبا چاقو مجھے مل گیا تھا جو براکوڈا کی ملکیت تھا۔ جب تم نے مجھ پر فائر کیے تھے تو میں نے پانی میں دوڑ لگا دی تھی۔ وہ میری پہلی اور آخری حماقت تھی۔
میرے اپنے ہتھیار ضائع ہو گئے۔ اس نے پانی کے چینٹے آنکھوں پر مارتے ہوئے کہا، نہیں ڈیئر براکوڈا، میرے خیال میں تم بے شمار حماقتیں کرتے رہے ہو۔ مثلاً تمہاری سب سے بڑی حماقت حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی ہے۔ بونیکا کی سرنگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تم نے بہتر انتظامات نہیں کیے تھے، ورنہ ہم لوگ تمہارے اس بت میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ درست کہتے ہو، اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دوسری حماقت، تم نے لائن آف کروزل کے خلاف قبائل کو آمادہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا کہ آنے والوں پر نگاہ رکھو۔ تمہارے اس پروگرام سے واقف ہو کر تمہارے دشمن بھی یہاں تک آ سکتے تھے۔ غالباً ایسا ہی ہوا ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے اطمینان پر میں اشش کر رہا تھا۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی یہاں بھی کار فرما تھی۔ اسے خود پر ناز تھا، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے۔ اس پر گہری نگاہ رکھی جاتی تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کتنے افراد آئے تھے؟ 100 کے قریب۔ ایک بات کا جواب اور دے دو۔ ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمندر میں میری آبدوزوں سے جواب کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انہی کو تباہ کیا گیا تھا۔ نہیں، یہ بکواس ہے، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہ اچانک بڑک اٹھا تھا۔ اپنی کمزوریوں پر غور کرو براکوڈا، تم بہت بڑے مجرم ہو۔ تم نے لائن آف کروزل کو تباہ کرنے کا سودا کیا۔ میں نے لفظ سودا غلط تو نہیں استعمال کیا؟ نہیں، ظاہر ہے میں صرف کاروباری آدمی ہوں۔ ہاں، بے شک یہی میرے علم میں آیا ہے۔ یہ سودا کرنے کے بعد تم یہاں پہنچ گئے، لیکن تم نے اپنے مخالفوں کو بہت معمولی سمجھا۔ اعتراف کرنا پڑے گا، لیکن آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس کام سے میں دستبردار نہیں ہوا ہوں۔ کیا آئندہ بھی کچھ ارادے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا۔ اوہ، اس چاقو پر ناز کر رہے ہو؟ صرف اس چاقو پر؟ براکوڈا نے کہا۔ نہیں میرے دوست، یہ چاقو واقعی یہ تمہاری توہین ہے، میں نے کہا، اور پھر چاقو کو ایک پتھر پر رکھ کر موڑ دیا۔ دوسری بار موڑنے سے چاقو ٹوٹ گیا تھا۔ پہلی بار براکوڈا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ علی یار خان، میں نے جواب دیا، اور براکوڈا اچھل پڑا۔ او او، اس نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ پھر چوٹ ہو گئی؟ کیوں؟ اس نمک حرام نے تمہارا نام بتایا تھا۔ اس خنزیر نے خاص طور سے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ کس نے؟ تمہارے ہاتھوں چوٹ کھائے ہوئے اولیو ہاورڈ نے۔ وہ تم سے خوف زدہ ہے۔ ویسے تم شاندار آدمی ہو علی، تمہیں ہلاک کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوگا۔ اس نے کنارے کا رخ کیا اور میں نے جھک کر اس کا لباس اٹھا لیا۔ بہت اچھے، لیکن یقین کرو اس لباس میں اب کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تمہارے پاس بھی جو کچھ تھا وہ اب اس چشمے کی تہہ میں ہے۔ وہ پانی سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی۔ بے لباس تھا، لیکن جیسے اسے اس کا احساس بھی نہ تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اس کا لباس ایک طرف اچھال دیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ براکوڈا اپنے لمبی شاخوں جیسے بازو پھیلائے ہوئے تھا، اور پھر اس نے اچھل کر مجھ پر لاتیں چلائیں۔ میں نے لیٹ کر اس کا وار خالی دیا، لیکن وہ زمین پر پیروں کے بل ہی آیا۔ زمین پر پاؤں ٹکاتے ہی وہ اچھلا، اور اس بار وہ اونچی چھلانگ لگا کر میرے شانوں پر آیا تھا۔ میں اس کی ٹانگوں کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے میرے کندھوں پر سوار ہو کر میری گردن میں کینچی ڈال دی، لیکن میں نے حاضر دماغی سے کام لیا تھا۔ گو وہ بہت وزنی تھا، لیکن میں اسے لیے ہوئے پانی کی طرف دوڑ گیا اور پھر نیچے گر پڑا۔ اس کا آدھا بدن پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے بوکھلا کر گردن چھوڑ دی تھی، اور میں برق رفتاری سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پانی میں 2-3 غوطے کھائے اور پھر کنارے پر آ گیا۔ میں پھر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگر تم مجھے زمین پر پٹکتے تو میں اس کے لیے تیار تھا۔ زمین پکڑ کر میں ٹانگ کو بل دیتا اور تم نیچے آ جاتے، لیکن تم نے مجھے پانی میں پٹکا۔ عمدہ ذہن ہے، اچھا لڑتے ہو، سنبھلو، اس نے کہا، اور مجھ پر تیسری چھلانگ لگا دی۔ اس بار اس نے دھوکہ دیا تھا۔ اپنی چھلانگ کو راستے ہی میں روک کر وہ پلٹ گیا، اور دوسری بار ترچھا ہو کر اڑتا ہوا میری طرف آیا، اور میں اس کی زد میں آ گیا۔ لیکن نیچے گرتے ہوئے میں نے بدن کی پوری قوت صرف کر کے خود کو اس کے اوپر کر لیا، اور وہ پشت کے بل نیچے گرا۔ لیکن نیچے گرتے ہی اس نے مجھے دونوں پاؤں اڑا کر پیچھے دھکیل دیا، پھر خود بھی الٹی کلابازی کھا کر اٹھ گیا۔ ایک منٹ، اس نے دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بات کچھ عجیب سی ضرور ہے، لیکن عجوبے بھی بہرحال زندگی ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں نے تم پر 3 بھرپور وار کیے، اور تم نے انہیں بڑی ذہانت، نہ صرف ذہانت بلکہ جسمانی قوت کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ جس وقت میں نے مارشل آرٹس کی تربیت مکمل کی تھی تو اپنے استاد کے سامنے ایک قسم کھائی تھی
کہ اگر کوئی میرے 3 حملوں سے بچ گیا تو میں اس سے شکست مان لوں گا اور اسے اپنا دوست تصور کروں گا۔ یہ قسم میری تھی، ظاہر ہے تمہاری نہیں، لہٰذا میں نے دل سے تمہیں اپنا دوست مان لیا ہے، لیکن تمہیں دوستی کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ اب میں تم پر کوئی وار نہیں کروں گا، لیکن یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ اگر تم مجھے پکڑ لو گے تو ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مر جاؤں گا۔ گرفتار کرنا چاہو گے تو خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا، لیکن اسی وقت جب تم مجھے پکڑ لو گے یا دوڑ کر میرے بدن کو چھو لو گے۔ علی میری جان، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ میں کسی بھی تیز رفتار گھوڑے کو دوڑ کر پکڑ سکتا ہوں۔ میرے دوڑنے کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ، بلکہ خاص حالات میں اس سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ 1 منٹ میری جان، 1 منٹ۔ یہ مردوں کے کھیل ہیں اور مرد فراخ دل ہوتے ہیں۔ جلد بازی نہ کرو، پوری بات سن لو۔ آج سے لائن آف کروزل کی مخالفت ختم کر رہا ہوں۔ کم از کم میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ افریقہ سے واپس چلا جاؤں گا، اور ہاں، تحفے کے طور پر تمہیں ان لوگوں کے بارے میں تفصیل بھی فراہم کر دوں گا جو موساد کے ایجنٹ ہیں اور لائن آف کروزل کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بولو، سودا کرو گے؟ بڑا ہی عجیب انسان تھا اسٹیفن براکوڈا، اور بڑے حیرت انگیز انداز میں سامنے آیا تھا۔ اس کی پیشکش نے مجھے چند لمحوں کے لیے مبہوت کر دیا تھا۔ یہ خیال بھی آیا تھا کہ ممکن ہے کوئی نئی چال چل رہا ہو۔ اس نے مجھے مخمصے میں پھنسا دیا تھا۔ کمبخت چہرہ پڑھنے کا ماہر بھی معلوم ہوتا تھا۔ ٹھیک سوچ رہے ہو، وہ اچانک بولا۔ ایسا ناممکن ہے۔ یوں کرتے ہیں، دیکھو وہ 3 ٹیلے ہیں، اس طرف 2 ٹیلے ہیں، اور ان کا درمیانی قطر کوئی 2 فرلانگ ہے۔ میں اسے دائرہ منتخب کرتا ہوں۔ تم مجھے پکڑ لو، پکڑ سکے تو شرط ختم، اور نہ پکڑ سکو تو میری بات مان لینا۔ دیکھو نا، میں سیدھا دوڑ کر بھی تمہاری رینج سے نکل سکتا ہوں، مثال کے طور پر، اس نے کہا اور دفعتاً دوڑ لگا دی۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ چھلاوا تھا، پلک جھپکتے ہی اتنا دور نکل گیا کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ میری حیرت دور بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک ڈبے کی ماری نظر آنے لگا۔ میں اسے چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے تک، اور پھر وہاں سے واپس آنے میں اس نے 1 منٹ بھی نہ لگنے دیا تھا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس کا تنفس بھی تیز نہیں ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں اس کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلا شبہ وہ اگر چاہتا تو نکل سکتا تھا۔ اب کیا آڑ تھی؟ اور پھر میں بھی ایڈونچر پسند تھا۔ پوری زندگی ہی ان دلچسپیوں میں گزری تھی۔ نفع نقصان کی کسے پرواہ تھی؟ میں نے ہاتھ پھیلا دیا اور وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے گرمجوشی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زندگی میں بہت کم لوگوں کو پسند کیا ہے، ایک تم ہو علی۔ شکریہ براکوڈا، میں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی کھلے دل سے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ خیال میرے ذہن میں موجود ہے کہ ممکن ہے تم ابھی تک چال چل رہے ہو، لیکن ٹھیک ہے علی، خطرات ذہانت کو جلا بخشتے ہیں، محتاط رہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، براکوڈا نے کہا اور پھر ہنس دیا۔ لباس پہن لوں؟ ضرور، میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اور براکوڈا اپنے لباس کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں اس شخص کے دل میں کیا ہے، میں نے سوچا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ کیس میری زندگی میں عجیب اور دلچسپ نوعیت کا ہے۔ براکوڈا لباس پہن کر میرے پاس آ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے ساتھی تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ سکتے ہیں، اس جگہ کا کوئی تعین کر سکتے ہو؟ ہم بونیکا سے بہت دور نکل آئے ہیں، واپسی کے لیے پیدل سفر بہت مشکل ہوگا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، ہم بونیکا کے جنوب مشرق میں تلکانا کے ریگستان میں ہیں۔ سمندر کا راستہ بیکار ہے۔ ویسے کیا واقعی میری آبدوزیں تباہ ہو چکی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ تب مجھے یہ سودا بہت مہنگا پڑا۔ خیر، یہ کوئی خاص بات نہیں، ہوتا ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے علی؟ بونیکا ہی جانا چاہتا ہوں۔ تب میری رائے ہے کہ ہم آگے کا سفر جاری رکھیں۔ تلکانا کا یہ ریتلا صحرا عبور کر کے ہم بیریگو پہنچ سکتے ہیں، جہاں سے تم سفر کر کے بونیکا جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، واپسی کا سفر میرے لیے بھی بہت خوفناک ہے، میں نے کہا۔ آؤ تیاریاں کریں، اس نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ یہ تیاریاں بھی خوب تھی۔ اسٹیفن براکوڈا نے ناریل اور کھجوروں کے پتے کافی تعداد میں توڑے اور تقریباً 5 فٹ کے قطر کی 2 چھتریاں بنائیں، جن کے نچلے حصوں میں لمبی ڈنڈیاں لگی ہوئی تھی۔ پھر بہت سے پتے توڑ کر اس نے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی مانند پیڈ بنائے اور انہیں شانوں اور رانوں سے باندھ لیا۔ پھر اس نے کافی تعداد میں ناریل اور کھجوروں کا ذخیرہ کیا اور انہیں ایک مخصوص انداز میں ایک دوسرے سے منسلک کر کے لڑیاں سے بنا لی۔
میں اس تمام کارروائی میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا جو ہم نے خود کو خوراک کے ذخیرے سے لیس کر لیا۔ ریت پر سفر کرنے کے لیے ناریل کے پتوں سے ہی جوتے بنائے گئے جو زیادہ وزنی نہیں تھے۔ چشمے کا پانی لے جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے جب ہم وہاں سے آگے بڑھے تو خوب پانی پی لیا اور غسل بھی کیا۔